الرحمن الرحیم. میں ایک جامعہ میں پڑھاتی ہوں. میری شادی کو 7 ماہ ہو گئے ہیں. شادی سے پہلے میرے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ بہتر تھے. مجھ کو اللہ کی محبت محسوس ہوتی تھی. شادی کے الحمدللہ اللہ نے امید شادی کے بعد الحمدللہ اللہ نے امید لگائی. تب سے اب تک میں اتنی سست ہو گئی ہوں کہ نمازوں کی پابندی نہیں. دعا کرتی ہوں مگر جیسے دعا کا حق ہے ویسے نہیں کر پا رہی ہوں. اللہ سے بہت مانگنا چاہتی ہوں. غیبت بھی کرنے لگی ہوں. مطلب میں روحانی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں. میں اس حالت سے پریشان ہوں. آپ دعا فرما دیں، اصلاح فرما دیں. میں اپنے لیے اللہ سے عشق کر سکوں اور آنے والوں کو سکھا سکوں. تہجد میں اللہ سے مانگنا چاہتی ہوں. میری رہنمائی مجھ کو اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوتی تھی. شادی سے پہلے میرے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ بہتر تھے. میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. اپنا مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہو تو ہر مسلمان کے سینے میں ہو. باقی اس میں جوش میں جذبے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی محبت میں جوش ہوتا ہے، کبھی وہ ٹھنڈا پن آ جاتا ہے، لیکن محبت ضرور ہوتی ہے. جیسے ایمان کے بارے میں ہے نا، الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے کمالات میں، ایمان کے جوش خروش میں، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں، وہ ایمان تو قائم کیا بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی. اور پھر میرے حضرت جامع شفیع کے شوق الحدیث اور سوئس رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے تبلیغ دین میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان. پوچھنے لگے حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی فرمائے اتباع سنت. بس اتباع سنت. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان مشرکین کفار کو سب کو یا رب کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو. یا اتباع کرو.
اتباع کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اپنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر ایمان لانا یہ جڑ ہے یا اپنا، پھر اس کے بعد ہے آپ کے نیک طریقوں کو، نیک اعمال کو اپنانا یا اپنا ہے، کہ آپ کی اتباع یہ ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ہے کہ عمل بھی آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق ہوں۔ اور عرض کرتا رہتا ہوں اتباع مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ سنت کا اطلاق ایک معنی کے لحاظ سے پورے دین پر ہوتا ہے، پورے دین پر یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مارگاہ میں ایک سنت کا استعمال فرض واجب کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ایک وہ بھی ہے۔ ایک معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پر اب دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے، سب نے جمعے کی نماز پڑھ لی، سب کو اتباع سنت کا ثواب مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے، آپ کے پیارے صحابہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے، جمعہ پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، جمعہ پڑھانا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، صحابہ کرام کا جمعہ پڑھنا یہ صحابہ کرام کا پیارا عمل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ صحابہ کا عمل بھی حضور کا ہی مبارک عمل ہے، یاد رہے۔ ہاں روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، خیر خواہی کرنا یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ۔ کتنے طریقے ایسے ہیں جن پر پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں بھائی ساری سنت پر ہم ہی عمل نہیں کر رہے اور بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ طلباء سے کر دیتا ہوں دیکھو طلباء کی خدمت کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، جو آپ کے ایک لقمے کی خدمت کر، یہ طلباء ہیں، یہ آگے ہیں، یہ تو کھانے والے ہیں، اگلا پڑھنا ہے چلو الحمدللہ، لیکن جو ان کی ایک لقمے کی خدمت ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں، اس سنت پر آپ ہی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی راستے سے کانٹا ہٹا دیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، یا حدیث میں ہے الایمان بضع و 70 شعبۃ، ایمان کی 70 اور کچھ اوپر شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 70 کچھ اوپر شاخیں ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بخاری شریف میں سبق میں اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری منگوا کر اس سے پھر وہ ساری شاخیں الحمدللہ، اب تو موقع کم ملتا ہے ورنہ پہلے وہ کوشش کرتا تھا کہ میں وہ شاخیں پڑھاؤں الحمدللہ، ساری شاخیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ کئی موقع تو اسی کو فروع ایمان پر، حضرت حکیم الامت تامر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فروع ایمان، میرے حضرت باقاعدہ اس کا مطالعہ کروا دیتے ہیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
وہ پوری مطالعے سے گزاری، سبکن گزاری، فروع ایمان، اس میں ایمان کی شاخوں کا ذکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ ایک ہے نا وہ محبت، کبھی طبیعت میں آ جاتا ہے، رقت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، ایک خاص قسم کی کیفیت، یہ کیفیات یہ کبھی کبھی ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہتی یاد رہنا۔ ہاں یہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو پھر بھی میں کروں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا دینا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے۔ آپ آ جائیں اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا الحمدللہ۔ نماز میں چاہے رونے والی کیفیت نہ ہو آگے ہیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھنی ہے، یعنی بھائی ہے تو کوئی نماز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی، کیفیت محسوس نہیں ہو رہی تو بس ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں آتا ہوں۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے۔ بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں بس چمٹے رہو الحمدللہ۔ ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتا لے کے بنائے نہیں ہیں، لگے رہے الحمدللہ۔ باقی میں ایک جامعہ میں پڑھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں احوال مختلف ہوتے ہیں، یا کہنا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ ایک روایت میں یہ ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں پوری رات عبادت کا ثواب ہے، کتنی آسانی اور ہاں الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اللہ دیکھو کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، اللہ تہجد میں اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ رات میں کل صاحبات میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے مجھے شوگر کی تکلیف، اب ذرا کہتے ایک بھائی مجھ سے کہنے لگا مجھے شوگر کی تکلیف ہے تو رات کو پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں تو فرمایا بس وہ تکلیف میں اٹھنا پڑتا ہے تو پھر میں بس 2 رکعت نماز نفل تہجدی پڑھ لیتا ہوں اور آگے اپنے نماز یعنی آگے اپنی فرض نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہنا اتنا سننے سے مجھے حوصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تکلیف کی فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ پھر بھی یاد رکھنا دیکھو اللہ تعالیٰ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں تہجد میں رات کے آخر حصے میں اٹھنا مشکل ہے، میں تہجد کی نماز ثواب کیسے لوں؟ حضرت فرمانے لگے عشاء کی نماز اس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل تہجد کے نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے انشاءاللہ۔ کتنی آسانی آ گئی اور تھکے ہوئے ہیں، ہاں چاہے پھر آرام کریں جا کر۔ ایک بھائی گھر والی وہ اپنے شیخ سے پوچھیں گے حضرت میں اللہ اپنی ہے میں کام کاج کر کے گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، آگے مجھ سے نفل نہیں پڑھے جاتے، زیادہ کوئی بات نہیں کی جاتی، نفلی بات پر نہیں کی جاتی۔ ارے فرمانے لگے ارے شاہ حکیموں کو صاحب فرمانے لگے بس فرمائے تکیہ لو اور اپنے سراہنے کے نیچے رکھو، سو جا سو جا نیند ہے، سو جا۔ اپنے جسم کا بھی حق ہے یاد رکھنا، ان لنفسک علیک حقا یاد رکھنا، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے یاد رکھنا۔ الحمدللہ
تھکے ہوئے تو اپنے تھکاوٹ کو دور کرنا کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے ہر دیکھو ہر ایک حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمتیں مختلف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہمارے میاں صاحب کہہ سکتے ہیں جامع مدنیہ کے مفتی میاں صاحب فرمانے کے بزرگی کا دار و مدار صرف تہجد پر نہیں اتباع سنت پر ہے. اصل یار ہاں اگر ہے چلو ٹھیک تہجد پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ لے پائے، کوئی فخر نہ لے پائے، ہمیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہاں رات کا آخری حصہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے. ہمارے بزرگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، میں جانتا ہوں اپنے دفتر میں کام کرنے والے لیکن اور اپنے دن کی مصروفیات ہیں لیکن تہجد کے پابند ہیں. ہمارے والد صاحب سے میں نے دیکھا بالکل ساری زندگی تقریباً اللہ رات کو تقریباً فجر کی اذان سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے تہجد پہ نفل پڑھتے اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پوری زندگی ان کی مجاہدے میں گزری جاتی. پاکستان بڑھنے سے پہلے تحری سے پڑھنا شروع کیا، نماز کے بڑے پابندی آ رہا ہے. ریل گاڑی کے ذریعے جانا ہوتا تھا ریل گاڑی، لیکن پھر بھی نماز کے وقت میں صبح کے نماز کے وقت میں ریل گاڑی، لیکن پھر بھی مسجد میں جاتے، مسجد میں وہاں پھر ایک ساتھی اور بھی تھے، 1-2 ساتھی، ان کو مسجد سے باہر گراؤنڈ میں اپنی جمع کرا کے پھر ریلوے اسٹیشن کی روانہ ہو جاتے. ہاں جب گاڑی میں وقت ہوتا پھر اپنے مہم جماعت سے نماز پڑھ کر روانہ ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل فجر کی نماز وہ 6-6:15 بجے گاڑی کا وقت ہوتا تھا، وہی نماز کا وقت ہوتا تھا، اس لیے پھر فجر کی اذان کے بعد مسجد میں جاتے ہیں اور وہی براؤنڈے میں اپنی جماعت کروا کر جو ساتھی جانے والے ہوتے تھے، بعض مزدور ساتھی تھے وہ بھی جاتے تھے اپنے شہر میں اپنے سامان وغیرہ لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ جماعت کرا کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نماز کے پابند ہیں. یہ سن 80 میں نارا منڈی میں طوفان آیا تو والد صاحب تشریف لائے وہاں پر. ہم ریل گاڑی میں یہاں بادام باغ ریل گاڑی رکی، میں نے دیکھا اور عصر کا وقت تھا تب وہ والد صاحب نے وہ ریل گاڑی کو چھوڑ دی، وہ جو میں اگلی گاڑی میں آ جاؤں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے میرے ماموں صاحب تھے ان کے ساتھ بھیج دیا. اللہ میری عمر اس وقت حفظ کا زمانہ تھا، اللہ مجھے ساتھ آگے بھیج فرمایا چلو آپ آگے چلے چلیں. ماموں صاحب نے شاید آگے نماز ادا کی، مجھے یاد نہیں ہے کیسے، لیکن مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا تو خود نماز پڑھ کر آیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے. ہاں تہجد پڑھنے کا موقع ملے انشاءاللہ. نماز کی پابندی الحمدللہ، ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا وہ پھر جیسے ہر ایک کی مصروفیات مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ آخری درجہ میں نے کر دیا نا، چلو اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، مغرب کی فجر کی نماز جماعت سے، پوری رات عبادت کا ثواب ہے. یا فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں پھر بھی اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اٹھنے کی تو بہرحال پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب الحمدللہ. لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. ہاں ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے نیکی کی اور پھر اس پر آپ نے پانی پھیر دیا. یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں، آمین. تو بہرحال تہجد میں اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں تو وہ تہجد کا ادا کر دیا. آخری حصے میں نہ بھی اٹھ سکیں، اٹھ جائیں تو آخری حصے میں مانگ لیں، ورنہ پھر ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چلو عشاء کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیں. اللہ بعض فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے
ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اگر تو چلو سونے سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔